ایز اے ٹیچر میں نے پری اسکول ٹیچر ایک اسکول میں نے 8 ایئرس میں نے جاب کی، اور ڈیورنگ کووڈ جہاں لوگوں کی لائف ڈسٹروائے بھی ہوئی تھی، ڈسٹرب بھی ہوئی تھی، وہاں پہ میں کہوں گی کہ دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف. بچوں کو بہت اوور کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ آج کل کی ٹیچرز یا ہمارے پیرنٹس بھی وہ کیئر نہیں دیتے، وہ توجہ نہیں دیتے. تو اسی کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پھر ایسے پروگرامس ڈیزائن کیے، ایسے کورسز ڈیزائن کیے کہ جو نہ صرف پری اسکول ٹیچرس اور جو ہوم اسکولنگ پیرنٹس ہیں، کچھ بچے ہائپر ایکٹیو ہیں، ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے، آؤٹ ڈور بھی انڈور بھی. اس کے لیے ان کو آپ انوالو رکھیں آرٹ ورک میں، ان کو اگر گھر میں ہے تو ہاؤس ہولڈ چورس میں ان کو انوالو کریں. اگر ایک ٹیچر گھر سے یہ سوچ کے نکلے گا نا کہ میں اسے ارن کرنے جا رہی ہوں، تو وہ کبھی بھی اپنی جاب کو انجوائے بھی نہیں کر سکے گا اور نہ ہی بچوں کی سائیکی کو سمجھ سکے گا. السلام علیکم، ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ ود عکاشہ خان. بچوں کے بہت سارے مسائل ہیں، جہاں ان کے ذہنی مسائل ہیں، فزیکل مسائل ہیں، وہاں پہ ان کے کچھ بیہیورل ایشوز بھی ہیں جن سے پیرنٹس بہت تنگ ہیں، جس سے ٹیچرس بہت تنگ ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل، ہم اس چیز کو کس طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں اسٹوڈیو میں آج ہم نے ربیہ حسین کو انوائٹ کیا ہے، جو کہ ٹیچر ٹرینر ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کون کون سے ایسے بیہیورل ایشوز ہیں جو کہ کلاس روم میں بچے جو ہیں وہ اڈیپٹ کرتے ہیں، اور ٹیچرس کو کیا ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس میں پیرنٹس کا کیا رول ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ٹوڈے. کیسے ہیں آپ؟ السلام، الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آئی تھنک سو کہ یہ بڑی ڈیفیکلٹ فیلڈ ہے، مطلب کہ بچوں کے ساتھ کام کرنا. سو آپ کو کہاں سے آپ نے یہ چیزیں اسٹارٹ کی، آپ کو کہاں سے مائنڈ میں آیا کہ بچوں سے پیار تھا، یا بس ایک ایکسیڈنٹلی آپ اس فیلڈ میں آ گئی ہیں؟ نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایکسیڈنٹلی ہی میں آئی تھی. یہ نہیں کہ مجھے بچپن سے شوق تھا یا پھر کوئی مجبوری تھی. بس جب میں وین آئی بیکیم مدر، تو پھر مجھے فیل ہوا کہ میں نے اپنے چائلڈہڈ میں وہ سب چیزیں مس کر دیں جو اب میرا بیٹا انجوائے کر رہا ہے ان اسکول. تو جب میں نے اس کو پڑھانا شروع کیا تو انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس ہی کریئر کو پرسو کیا. اور ایز اے ٹیچر میں نے پری اسکول ٹیچر ایک اسکول میں نے 8 ایئرس میں نے جاب کی، اور ڈیورنگ کووڈ جہاں لوگوں کی لائف ڈسٹروائے بھی ہوئی تھی، ڈسٹرب بھی ہوئی تھی، وہاں پہ میں کہوں گی کہ دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف. میں نے ٹیچرس ٹریننگ کا کورس کیا ایک انسٹیٹیوٹ سے، 1 ایئر ڈپلوما کیا، اسکول مینجمنٹ میں کیا، اور ڈیورنگ کورس ہی میں نے ٹریننگ اسٹارٹ کر دی. اور تب میں نے فیل کیا کہ ایز اے ٹیچر میرے بھی کچھ ایریاز ویک تھے. اور پھر جب میں نے آہستہ آہستہ ڈیمو دینا شروع کیے، ٹریننگ اسٹارٹ کی، تو پھر میں نے اپنی جو کلیگس تھیں ان کو ٹریننگ دینا شروع کی. اور پھر جو ہاؤس وائفس تھیں، جو جن کے ٹاڈلرس تھے اور ان کو نو ہاؤ نہیں تھا کہ ان کو بچوں کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے، ایکٹیویٹیز ان کو پلان کرنا نہیں آتی تھیں، ان کو میں نے ٹرین کرنا شروع کیا. پھر 2019 سے میں نے باقاعدہ پروفیشنلی میں نے اس کی ٹریننگ اسٹارٹ کر دی. اور آن لائن پلیٹ فارم ہے میرا، اور آن کیمپس بھی میں کرتی ہوں، لیکن پریفر کرتی ہوں آن لائن. اچھا، یعنی آج کل آپ آن لائن ہی؟ جی، آن لائن پلیٹ فارم ہے مائی مونٹیسری ٹری کے نام سے، جہاں میں پیرنٹس کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں اور ٹیچرس کو بھی ٹرین کرتی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سارے خواتین جو ہیں جب اس پروفیشن کا انتخاب کرتی ہیں تو وہ پہلے سے ہی کرتی ہیں، لیکن یہ بڑی ایک مزے کی بات ہے کہ آپ نے بعد میں اس چیز کو اسٹارٹ کی ہے. مطلب آئی تھنک سو کہ یہ زیادہ آپ کے لیے سوٹیبل ہوگا، بیکاز آپ وہ ہر چیز ایکسپیرینس کر رہی تھیں، وہ ڈائریکٹ ایکسپوئر تھا آپ کے لیے. ایگزیکٹلی، کیونکہ بچوں کے ساتھ بھی میں نے کتنا ٹائم اسپینڈ کر لیا، 8 ایئرس، یعنی کہ بہت عرصہ ہوتا ہے. اور ٹیچنگ کا بھی ایکسپیرینس ہو گیا. اور پری اسکول میں کام کرنے کے بعد مجھے فیل ہوا کہ بچوں کو بہت اوور کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ آج کل کی ٹیچرز یا ہمارے پیرنٹس بھی وہ کیئر نہیں دیتے، وہ توجہ نہیں دیتے. تو اسی کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پھر ایسے پروگرامس ڈیزائن کیے، ایسے کورسز ڈیزائن کیے کہ جو نہ صرف پری اسکول ٹیچرس یا اور جو ہوم اسکولنگ پیرنٹس ہیں، اسپیشلی کووڈ میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہوم اسکولنگ کا بہت ٹرینڈ ہو گیا تھا، اور پیرنٹس پینک ہو گئے تھے کہ ان کو دیکھیے بچوں سے ٹائم اسپینڈ کرنے میں اور ان کو پڑھانے میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ. تو پھر اسی طرح ہی میں نے پروگرام ڈیزائن کیے ہیں کہ جو ہوم اسکولنگ پیرنٹس ہیں، اسپیشلی مدرس گھر پہ ہوتی ہیں، تو ان کے لیے اسپیشل کورسز ہیں میرے پاس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، بیہیورل ایشوز کی بات کریں تو خاص طور پہ کلاس روم میں، بیکاز اسکولنگ کرتے ہوئے زیادہ تر ٹائم بچوں کا گزرتا ہی اسکول میں، اوبیسلی آپ کا ہاف ایک ڈے جو ہے وہ گزر جاتا ہے. تو کون کون سے ایسے بیہیورل ایشوز ہیں جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ وہ ایسے ہیں جن کو ٹیکل کرنا بہت ضروری ہے؟
دیکھیں ایز اے ٹیچر میرے پاس 30-40 کی اسٹرینتھ ہوتی ہے اور ہر بچے کا نیچر ڈفرینٹ ہوتا ہے رائٹ. اب یہ نہیں کہ ہر بچے کو میں ایک ہی طرح ٹیکل کر سکتی ہوں. اگر آپ اپنے بھی بچے لے لیں گھر میں تو 3-4 بچے ہیں تو ہر بچے کا نیچر ڈفرینٹ ہوگا. کچھ بچے ہائپرس ایکٹیو ہیں, ایسے بچوں کے لیے چلے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتی ہوں. کچھ بچے ہائپرس ایکٹیو ہیں, ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے, آؤٹ ڈور بھی انڈور بھی. اس کے لیے ان کو آپ انوالو رکھیں آرٹ ورک میں, ان کو اگر گھر میں ہے تو ہاؤس ہولڈ چورس میں ان کو انوالو کریں. ٹھیک ہے, وہ اپنا بیڈ سیٹ کریں, ڈائننگ ٹیبل سیٹ کریں. اگر کھانا انہوں نے کمپلیٹ کر لیا وہ اپنے خود برتن اٹھا کے کچن میں لے کے جائیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹاسک ہیں. گارڈننگ کروائیں ان سے, کیونکہ وہ اتنا وہ اپنی انرجی اور ادھر ادھر ویسٹ کرنے کی بجائے وہ انٹریکٹیو جو ان کی ٹریننگ کریں. اس کے علاوہ سلو لرنرز ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے سلو لرنر ایک ڈیزیز ہے, ایک بیماری ہے, حالانکہ ڈیزیز نہیں ہے, یہ صرف ایک کمی ہے جو ایسے بچوں کو باقی بچوں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ رکھتی ہے. تو ایسے بچوں کے لیے بہت ایزی وے میں آپ نے ان کو ہر کانسیپٹ کلیئر کروانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نوٹی ہوتے ہیں, بہت زیادہ, کہ وہ کلاس میں بھی ایک جگہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. تو ان کو بھی آپ نے اپنے پاس بٹھا کے ان کو میں کہتی ہوں کہ ان کو تو آپ نے کوئی رسپانسبلٹی دے دیں. میرا یہ طریقہ تھا کہ جب میں اسکول میں تھی تو ایسے بچوں کے ساتھ میں کرتی تھی کہ وہ کاپی ڈیلیور کر رہے ہیں, ان کو میں نے پریفیکٹ بنا دیا, وہ اسی میں خوش ہو جاتے تھے کہ آج ٹیچر کے ساتھ ساتھ میں ایز اے ہیلپر میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو اس طرح ان کو بزی رکھیں, اور گھر میں بھی ان کو ایسے انوالو کر لیں کہ جیسے اچھا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ شائع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, گھر میں گیسٹ آئیں, بچے چھپ رہے ہیں, ان کو گیسٹ کو سلام نہیں کر رہے. آپ ان کو بتائیں دیٹ یو آر دا ہوسٹ, آپ ہوسٹ ہو, آپ کے گھر میں مہمان آئے تو آپ نے ان کو سلام بھی کرنا ہے, گریٹ کرنا ہے پراپرلی. اور یا پھر ہائپر ایکٹیو بھی ہیں اگر بچے تو ان کو انوالو کریں اپنے ساتھ ساتھ, ان کو بالکل فری ہینڈ بھی نہ دیں اور ان سے اوائڈ بھی نہ کریں ان کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ٹیچرس کا کیا رول سمجھتی ہیں بچوں کے براٹ اپ میں, بچوں کی پراپر ٹریننگ میں؟ دیکھیں میں تو ہر ٹیچر کے لیے یہ کہتی ہوں کہ یہ جو پیشہ ہے نا, یہ جو پروفیشن ہے, یہ پیغمبرانہ ہے. ہمارے لاسٹ پروفٹ نے تو جہاں تعلیم کے بارے میں کہا تھا نا کہ چاہے چین تک جانا پڑے تعلیم حاصل کرو, تو آپ کو ہر بچے کو مدرلی ٹیکل کرنا چاہیے, ہر بچے کو. اگر ایک ٹیچر گھر سے یہ سوچ کے نکلے گا نا کہ میں اسے ارن کرنے جا رہی ہوں, تو وہ کبھی بھی اپنی جاب کو انجوائے بھی نہیں کر سکے گا اور نہ ہی بچوں کی سائیکی کو سمجھ سکے گا, رائٹ. تو ہر ٹیچر سے میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی جاب کو انجوائے کریں. انجوائے کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ بھی کام نہ کریں اور بچے فری ہینڈ دے دیں بچے کو اور آپ بھی بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں. اپنی ہر ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں اور بچے کو انوالو کریں, بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں پراپرلی. تو آپ دیکھیں کہ آپ ہر بچے کی سائیکی کو, ہر بچے کے نیچر کو سمجھ آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پیرنٹس کے ساتھ آپ سیشنز اگر لیتی ہیں تو وہ پیرنٹس اور ٹیچرز اکٹھے کمبائنڈ سیشنز ہوتی ہیں یا پیرنٹس کی الگ کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور ٹیچرس کی الگ ہوتی ہے؟ یعنی الگ الگ ہوتی ہے کیونکہ پیرنٹس گھر میں ہے نا, ٹھیک ہے, اپنے بچوں کے لیے وہ مجھ سے ہیلپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں ٹیچرز اور پیرنٹس کو کہوں گی تو ٹیچرس کے پاس تو 40 کی اسٹرینتھ ہے, 30 کی اسٹرینتھ ہے, ڈفرینٹ بچے ہیں, ان کے پاس ٹولز, اکیوپمنٹ, ریسورسز آلریڈی موجود ہوتے ہیں. انہوں نے ان کے تھرو ان کو لرننگ دینی ہوتی ہے. لیکن پیرنٹس کے پاس وہ گھر میں انوائرمنٹ کریٹ کر ہی نہیں سکتے. پیرنٹس سے صرف اپنے بچے کے نیچر کے اکارڈنگلی ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. میرے پاس جو پیرنٹس آتے ہیں نا وہ زیادہ تر, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت کامن ایشو ہے کہ گیجٹس بہت یوز کرتے ہیں بچے, اور ہم بھی سم ٹائمز جان چھڑانے کے لیے اپنے بچے کو سیل فون دے دیتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے, یا ہم خود کام کر رہے ہیں, بزی ہیں, چلو تم فون یوز کر لو. یہ تو بہت کامن سی بات ہے. ایسے یعنی اٹس اے پارٹ آف آر لائف کہ فون تو جیسے ہمارے ساتھ اس دنیا میں آیا تھا. ہم لوگ ایسا بچوں کو ایسے آپ پکڑا دیتے ہو کہ وہ پیرنٹس کے لیے ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوگی کہ اچھا کیونکہ وہ خود سے ٹائم نہیں ان کا مینیج کر پاتی ہیں تو وہ ایک گیجٹ پکڑا دیتے ہیں کہ اچھا بچہ بزی رہے, اور پھر پیرنٹس خود ہی پریشان ہو کے ہاں بالکل وہ مجھ سے پہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسا میرے گھر میں نیس ہے, میرا بیٹا ہے, تو اس کو ڈیورنگ لنچ یا ڈنر ہمارے گھر کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ ہم ٹیبل ٹاک کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں ڈسکشنس کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہ آپ ان کو دیں کہ وہ گیجٹس یوز کریں. بالکل کوالٹی آف ٹائم بالکل ان کو, ہاں, ان کو لائف اسکلس کی طرف لے کر. لائف اسکلس کا مطلب کہ جو ڈیلی روٹین کے کام ہیں ان میں بچوں کو انوالو کریں. جو آپ یورپ میں دیکھیں کہ کتنی جلدی بچوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں, وہ ارن بھی کر رہے ہوتے ہیں, گھر کے کام بھی خود کرتے ہیں, وہ اسٹڈیز بھی کر رہے ہوتے ہیں, سب چیزوں میں پرفیکٹ ہیں اور کتنا کانفیڈنس آتا ہے. ٹھیک ہے کہ وہاں پہ بھی آئی ٹی کا اور ڈیجیٹل ورلڈ بہت زیادہ ایڈوانس ہے, یہ نہیں کہ وہ ہم سے پیچھے ہیں, وہیں سے تو یہ سب چیزیں آئی ہیں. لیکن آپ وہاں کا ڈفرینس یہاں کا ڈفرینس دیکھیں کہ وہاں کے بچے کتنے شارپ ہیں
اور کتنے انوالو ہوتے ہیں ہاؤس ہولڈ چورس میں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے جو ہے وہ یہاں پر بس بیکاز بوتھ پیرنٹس آر ورکنگ, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا میڈ کے حوالے کھانا کھلا دیں یا پھر ہم ان کو گیجٹ پکڑا دیں سو دیٹ کہ وہ ان کو تنگ نہ کرے اور ان کی چیزیں ڈسٹرب نہیں ہو سکتی. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس ٹائم پہ بچے کی وہ جو ایک کوالٹی آف ٹائم پیرنٹس کی طرف سے ان کو جانا چاہیے نا, وہ مسنگ ہو جاتا ہے اور اس سے کتنی زیادہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, بچے میں لو سیلف اسٹیم ہو جاتی ہے, کہ بیہیورل کے ساتھ ساتھ ان کے سائیکولوجیکلی بھی بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں اس پروفیشن میں کتنے عرصے سے ہوں, میرے پاس ہر طرح کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور ہر طرح کے کیسز ہم نے دیکھے ہیں. وہ بچے جن کے بوتھ پیرنٹس آر ورکنگ, ایک تو آپ دیکھیں ان کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہوتا, ان کی پرسنالٹی اس قدر ڈسٹروائے ہو چکی ہوتی ہے, ان کی لینگویج اور ان کی روٹین, ان کا لنچ باکس, ہر چیز باقی بچوں سے بالکل ڈفرینٹ ہوگی. وہ نگلیکٹڈ ہوں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اسپیشلی مدر جن کا گھر پہ ہونا بے حد ضروری ہے. کیونکہ فادر ایک شروع سے ایک ٹرینڈ ہے کہ انہوں نے کام بھی کرنا ہے, سب کچھ لک آفٹر کرنا ہے. لیکن جو ایک ماں کا رول ہے وہ میں کہتی ہوں کہ جب تک آپ کے بچے ینگ نہیں ہو جاتے, تھوڑا سا اپنے کریئر کو اگر آپ مینیج کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے کہ ایسے بچے بہت جلدی ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. بہت جلدی ہوتے ہیں. اچھا, اور ٹریننگ کے لیے جب ٹیچرس کی ٹریننگ اسپیشلی آپ کرتی ہیں, سو اس میں کیا کیا چیزیں جو امپورٹنٹ ٹولس ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ ٹیچرس کو ڈلیور ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہمارے جہاں ہم نے یورپ سے اتنی چیزیں کاپی کی ہیں, وہاں اب میں نے دیکھا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کتنے اسکولز آپ کو نظر آئیں گے, رائٹ. تو اب ہر اسکول یہ سب چیزیں افورڈ نہیں کرتا کیونکہ یہ ٹولز ہوتے ہیں ووڈن یا آئرن کے, ٹھیک ہے. تو وہ یعنی 10,000 20,000 کا ایک ایک ٹول ہے. وہ ہر اسکول, ہائی فائی اسکولس میں تو آلریڈی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اب ان کا آلٹرنیٹیو کیا ہے, وہ میں ٹریننگ دیتی ہوں ٹیچرس کو. اب میں جس طرح ایک پنک ٹاور ہے, بلاکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 10 بلاکس ہوتے ہیں. اس کا بیسک پرپز ہوتا ہے کہ سپرلیٹو ڈگری کو, یعنی بگ بگر بگیسٹ اور اسمال اسمال اسمالسٹ, وہ بچوں کو بتانا. اب وہ اتنا وہ ایکسپینسو ہے کہ وہ ہر اسکول افورڈ نہیں کر سکتا. اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں کتنی چیزیں ہیں جو ریئل آبجیکٹس ہیں کلاس روم میں, آپ وہ بچوں کے سامنے رکھیں کہ وچ آر بگ, وچ آر اسمال, دیٹس اٹ. تو میں اس طرح ٹریننگ دیتی ہوں کہ DIY طریقے سے بھی آپ نے بچے کو کیسے ایکٹیویٹیز پلان کرنی ہے, لیسن پلاننگ کیسا ہونا چاہیے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور بچوں کے نیچر اور سائیکی کے اکارڈنگلی ایک ٹیچر کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ. لیکن یہ بہت مشکل نہیں ہوتا کہ جیسے 40 کلاس میں بچے ہیں, سو پھر ہر بچے کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹیکل کرنا اس کی سائیکی کے حساب سے, یہ ٹیچرس کے لیے یا تو بڑے آرٹ ہے کہ ٹیچر اگر یہ ساری چیزیں ہینڈل کر لیتی ہیں, یہی تو ایک ٹیچر کا کمال ہے. ہاں وہی نا, بڑا مشکل ہے. بالکل, سم ٹائمس ایک ماں بھی فیڈ اپ ہو کے کہہ دیتی ہے کہ تم کہیں چلے کیوں نہیں جاتے ہو, لیکن ایک ٹیچر یہ نہیں کہہ سکتا. سب سے پہلا, اچھا میری ٹریننگ کا نا سب سے پہلا رول ہوتا ہے جو لیکچر ہوتا ہے پیشنس, کہ ٹیچرس میں پیشنس بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے جیسے ہی پیشنس لوز کر لیا, سمجھیں کہ آپ بچے سے بھی دور ہو گئے. اور بچے تو پیار مانگتے ہیں, ان سے آپ جتنا مدرلی آپ کمیونیکیٹ کریں گے, ان کو آپ جتنا بہت پیار سے ڈیل کریں گے, بچے اور زیادہ فرینک ہوں گے اور وہ بہت زیادہ انوالو ہو جائیں گے ہر ایکٹیویٹی میں, کیونکہ پھر بچہ اسکول آنے سے اوائڈ کرتا ہے. جب ٹیچر کا بیہیویئر روڈ ہوگا نا بہت زیادہ, تو سب سے پہلا تو کہ بچہ اسکول آنے نہیں چاہے گا بالکل بھی. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اٹس این آرٹ کہ ایک ٹیچر کی کوالٹی ہونی چاہیے ہر ٹیچر میں کہ اس کے بعد کتنی بھی اسٹرینتھ ہو, اس سے ہر بچے کو 1-on-1 ڈیل کرنا ہے, آنا چاہیے. دیٹ وڈ بی سو ڈیفیکلٹ, بٹ ڈیفینیٹلی ٹیچرس اس کو مینیج بھی کرتی ہیں, اور اسی لیے جو ہے وہ اوبویسلی وہ ساری جو براٹ اپ ہوتا ہے اس میں ان کا بڑا ہی ایک رول سمجھا جاتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بہت ساری اچھی اچھی باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں, اور خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے اور ٹیچرس کے لیے, بیکاز بچے کے براٹ اپ میں دونوں کا رول بڑا زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اوبویسلی وہ جب چیزیں پرسنالٹی جو وہاں ڈیولپ کر لے گا وہی اس کی اوور آل جو ہے وہ لائف میں چلنی ہے. سو دس از ویری گڈ ٹپس, جو میں تو یہی کہوں گی کہ بڑی اچھی اچھی سی ہیں. یا میں تو کہتی ہوں کہ اٹس اے ٹرائنگل پروسیجر کہ ٹیچر, پیرنٹ اینڈ اے چائلڈ. لیکن کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور ہم نے اس سیشن کو وائنڈ اپ کرنا ہے, تو تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بھی بہت انفارمیٹیو ہوگا, خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے, ٹیچرس کے لیے, جو پیرنٹس اور ٹیچر پریشان ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کے بیہیورل ایشوز جو ہیں وہ ان کو ٹیکل کر سکیں, ان کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کروا سکیں. سو یہ سیشن ضرور دیکھیں, اس ایپیسوڈ کو آپ مکمل ضرور دیکھیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, نئے سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.